ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے بنیں. تو قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو ہم لوگ اکثر صبح کے وقت پڑھتے ہیں، تلاوت اس کا کرتے ہیں، سورت یاسین. اس سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قوم کا قصہ ذکر کیا ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے نبی ان کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے ایک گاؤں والوں کا، ایک علاقے والوں کا قصہ ذکر کرو. اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کے پاس انبیاء آ گئے. میں قصے کو اختصار دیتے ہوئے یہ عرض کر دوں کہ ایک نبی کے بعد اللہ نے دوسرے کو بھیجا، پھر تیسرے کو بھیجا، اور وہ کہنے لگے ہم اللہ کی طرف سے انبیاء بن کر آئے ہیں. قوم کہنے لگی نہیں تم جھوٹے ہو. ابھی جب انہوں نے دعوت ٹکرا دی تو یہ واقعہ فرعون کے ساتھ بھی ہوا تھا، لیکن وہاں پر میں نہیں جاؤں گا. سورۃ الاعراف میں واقعہ لمبا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے طرح طرح کے امتحانات آ گئے. بارشیں نہ ہوئی، اگر بارشیں ہوئی بے وقت ہو گئی، ان کے فصلوں کو برباد کر دیا. طرح طرح کے حالات آ گئے، قوم کے اندر لڑائی آ گئی. تو قوم نے ان کو منحوس سمجھا. نحوست ان کی کفر میں تھی، نحوست انبیاء کی مخالفت میں تھی، نحوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے انکار میں تھی. لیکن وہ اس کو نحوست نہیں سمجھے، انہوں نے نحوست انبیاء کے وجود کو سمجھا اور ان کے دعوت کو سمجھا. کہنے لگے اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لَئِن لَمْ تَنْتَهُوا، اگر باز نہیں آئے اپنے دعوت سے، لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھر مار مار کر سنسان کر دیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہمارے طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا. انبیاء نے جواب دیا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے تمہارے اس انکار میں کہ تم اوپر والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے تم مخلوق ہو، تمہارا مالک ہے تم مملوک ہو، تمہارا رازق ہے تم مرزوق ہو، اسی کی زمین پر رہتے ہو، اسی کے کھاتے ہو، اسی کا انکار کرتے ہو. تو تمہاری یہ انکار اور ہمارے ساتھ عداوت یہ نحوست ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نحوست ہے. طائرکم معکم، کیا یہ نحوست ہے کہ ہم تمہیں اللہ رب العالمین کی بات سنا رہے ہیں؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایک مومن بندہ تھا جس نے اپنی ایمان کو چھپایا ہوا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ ابھی حالت چھپانے والے نہیں ہے، انبیاء پر ظلم شروع ہے، تو وہ آگے اور کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم ان انبیاء کے اللہ کے رسولوں کی پیروی کرو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کچھ نہیں مانتے اور ہدایت پر ہے. اور پھر اپنی دعوت اس طرح رکھی وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون، مجھے کیا ہوا ہے کہ میں اس رب کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اس کی طرف پھر پلٹنا بھی ہے. وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون اتخذ من دونه آلهة، کیا اس اکیلے الہ کے ساتھ میں اوروں کو جو ہے نا الہ بناؤں، شرکا بنا کر اس اکیلے الہ کو چھوڑ کر اوروں کو الہ بناؤں. ان یردن الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، اگر رحمان ذات نے، دیکھیے ان یردن الرحمن، یہاں پر رحمان ذات کا صفت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں ایک صفت ہے. یہ کیوں ذکر ہے؟ اسی لیے کہ رحمان ذات اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، ظلم لوگ اپنے ساتھ کرتے ہیں. اور صفت نہیں لایا، بہار نہیں لایا. ان یردن الرحمن، وہ ظلم نہیں کرتا. ان یردن الرحمن، اگر رحمان ذات میرا کچھ بگاڑنا چاہے تو تمہارے یہ آلہہ میرا کچھ نہیں بنا سکتے، مجھے نہیں چھڑا سکتے. اور پھر آخر میں کہنے لگا انی آمنت بربکم فاسمعون، وہ رب تمہارا بھی ہے اور میرا بھی ہے، میں نے اسی پر ایمان لایا، میری دعوت کو سنو. قوم اس پر جھپٹ پڑی اور اس کو قتل کر دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس ایک مومن بندے کے لیے قوم سے انتقام لیا. تو کیا فرمایا وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، اس قوم سے بدلہ لینے کے لیے ہم نے لشکریں نہیں بھیجی، ایک ملک کو بھیج دیا، ایک فرشتے کو، جس نے جو ہے نا ایک آواز نکالی اور سب کی کلیجے ان کی منہ میں آ گئے. تو میرے بھائیوں، یہاں پر انبیاء کو
اس بدبخت قوم نے کیا کہا تھا؟ منحوس. تو نحوست کی بات تو آپ لوگوں نے پہلے سنی بھی ہے. ابھی اختصار دیتے ہوئے بات کو، وہ یہ ہے فجر کی نماز کے لیے آذان ہے، تم نہیں اٹھتے، تم نے اپنے آپ کو خود منحوس بنا دیا ہے. 7:30 بجے تیری ڈیوٹی ہے، 7 بجے تم اٹھتے ہو، تم نے اپنے آپ کو بذات خود منحوس بنا دیا ہے. علی حاضر القیاس، اسی پر سوچو، اپنے مجالسوں پر توجہ دو. فلمیں دیکھ رہے ہو، اپنے آپ کو خود منحوس بنا دیا، بے خیر بنا دیا، سپیرا بنا دیا، بے برکت بنا دیا. اپنے اوقات پر توجہ دو. جو دروازے فجر کی نماز کے لیے نہیں کھلتے، صرف ڈیوٹی کے لیے کھلتے ہیں، انہوں نے اپنے دروازوں کو اور اپنے لیے اپنی زمین کو خود منحوس بنا دیا ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے سمودیوں کو فی ایام نحسات، منحوس دنوں میں پکڑ لیا. بھائی دن تو منحوس نہیں تھے، دن تو صالح علیہ السلام کے لیے اور اس کے ماننے والوں کے لیے بہترین دن تھے، کیونکہ ان کو دشمنوں کو سزا دی جا رہی ہے اور عذاب دیا جا رہا ہے. لیکن اس قوم کے لیے یہ دن منحوس تھے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دن رات پر توجہ دیں، غیبت کے مجالس سے دور ہو، اسی طریقے سے جھوٹ والے مجالس سے دور ہو، 5 وقتہ نمازی بنو، خود اپنی عملی زندگی سے اپنے آپ کو برکت والا بناؤ. نحوست کوئی چیز نہیں ہے. نحوست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے برا فیصلہ آتا ہے اور تیرے بدعملی کی وجہ سے. اور جب تک ہم نہ چینج ہو جائے تو ہمارے ساتھ فیصلے اللہ رب العالمین کے چینج نہیں ہوں گے.